غلام ہے رسول کے غلام ہے. افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے، یہی ہے نا. اللہ نے منع کیا، اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح یہی ہے. تو خود کا کمایا، خود کا پکایا، خوشبو سے گھر پورا معطر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا. اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں. نہیں کھاتا نا، کوئی نہیں کھاتا. کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے. آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا، جو کھانا تو حلال ہے نا، جو کھانا حلال تھا شوال میں، جو کھانا حلال تھا، بلکہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے، صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے، بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو حلال کھانے سے بچ گئے. جو اور وقتوں میں، روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا، اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی، نہیں میرا روزہ ہے. کسی نے پیش کر دیا گا، نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے، کہا بہت پسند ہے چائے، کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پیئیں گے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا، کیوں؟ روزہ ہے. یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا، پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا. اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا. آپ روزے دار رہیں گے، ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا. آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ. کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے، یا صحیح میں ہے، اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا کوئی اور دوسری، البتہ صحیح ستہ میں ہے. یہ جو 6 کتابیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے، جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو. کیا کہا؟ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے. اپنی زبان میں مالے گا، روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں. اب سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تم افطار کریں، یعنی روزہ کشائی کریں، روزہ کھولیں. ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے. کہ تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے، اب وہ روزہ کشائی کر لے، ان کی روزہ کشائی ہو جائے، افطار کر لے وہ؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا، انہوں نے روزہ کہاں رکھا. بلا ان کو بلایا گیا. اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا، ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا، تشت کا، اس میں الٹی کرو، طے کرو، الٹی کرو. ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے، گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر. اب حضور نے تو
बतौर मोजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा है, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है? ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए। अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब यह था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है। गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहां से? और परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहां से? सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की? उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला? ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहि सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा? अब कौन उगलवाएगा? ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो? आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस अपनी बात